باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ الفاتحہ ہے، پہلی سورہ ہے قرآن کی. گویا ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زبان میں نازل کی ہے. میرے بندو، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، اور یہ طریقہ ہے مانگنے کا. اپنے مالک اور خالق کی حمد و ثنا بیان کرو، عہد و پیمان کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور ان لوگوں کے راستے پر چلو جو اس سے پہلے ایمان کے راستے پر چل چکے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہو چکے ہیں، اس ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں. ان کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے اپنے مالک سے درخواست کرو تاکہ وہ تمہیں توفیق دے، ہمت دے، اور پھر آخر تم جا کے کامیابی کی منزل تک پہنچو اور اس امتحان میں کامیاب قرار دیے جاؤ. پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی عیش ہے. وہ کچھ مالک آپ کو دے گا جو آج آپ کے تصور میں نہیں ہے. اور ایسے سارے لوگوں کو جو گمراہ لوگ تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے، مالک کا کھانے کی بجائے انہوں نے دوسروں کے گن گائے، کھایا مالک کا، اپنے رب کا. کیسے کیسے انسان اس زمین پر آئے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے دشمن آئے ہیں جنہوں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی. ان کو بھی مالک نے پیدا کیا تھا، مالک نے پالا تھا، لیکن وہ امتحان کے اندر ناکام ٹھہرے. ایسے گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلنا، اور اپنے مالک سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائے، اور ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نہ چلائے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ان کے اوپر، اور وہ برباد ہوئے، ناکام ہو گئے. ان کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلانا. یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے، بار بار پڑھی جانے والی سورہ ہے اس کے بارے میں. اور یہ وہ تحفہ ہے جو اس آخری امت کو دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امت کے لیے. اور یہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ بھی انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر دی گئی ہیں. اور ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے ساتھ وہ مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. بتایا گیا انسانوں، تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اے انسانوں اور جنوں، اللہ فرما رہا ہے الا لیعبدون، کہ میں صرف اور صرف میری بندگی کریں، میرے فرما بردار ہوں، میرے غلام رہیں، میرے بندے رہیں. اس لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اور زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، ان کے لیے یہاں دنیا بنائی گئی، اور دنیا کے اندر رہنے کے سارے انتظامات کیے گئے تاکہ امتحان کا یہ جو وقت ہے یہ پورا ہو. کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے، یہ گھرانہ بنایا انسان کو، اور آپس میں تعلقات پیدا کیے، پھر کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کیے. یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ یہ دنیا کا جو وقت ہے یہ اچھی طرح گزرے، اور اس کے بعد امتحان کے اندر تم پاس ہو کے اپنے مالک اور خالق کے پاس پہنچو. یہ قرآن کا گویا پہلا صفحہ ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے. یہ سورہ یقین کیجئے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. گویا پورا قرآن اسی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. وہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ کہیں گیا تبلیغ کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی سخت رد عمل کیا، یہ بات سننا گوارا نہ کی، ایمان کی اور توحید کی بات، اور بلکہ اتنے غصے میں آئے کہ مہمان نوازی تک سے انکار کر دیا، نکال دیا اپنے اس علاقے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، ان کے سردار کو ڈسوایا کسی بچھو سے یا زہریلے کیڑے سے، اور پھر وہ دوڑے ہیں ادھر ادھر کہ اس کا کسی کے پاس کوئی علاج ہو. اور وہاں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی ہے اور بات تک نہیں سنی ہے. موجود تو ہے ہمارے پاس اس چیز کا علاج، لیکن جب تک تم یہ پہلے طے نہ کرو کہ ہماری مہمان نوازی کرو گے اور جو بھی ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو گے.
انہوں نے وعدہ کیا، اور پھر ایک صحابی نے وہاں جا کر اس سردار کے سامنے یہی سورہ پڑھی. دیکھیے پوری دعوت ہے اس کے اندر. اور اس کی اگر آپ آج کے دور میں مثال اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سننا چاہیں تو یہ پچھلے دنوں کے اندر جو وہاں سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو جلایا گیا ہے، تو اس کے ری ایکشن کے اندر پھر وہاں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لہرا کے یہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اونچی اونچی پڑھ رہے تھے. تو یہ ایک بہترین گویا دعوت ہے اس کے اندر کہ آج کے یہودیوں کو، آج کے عیسائیوں کو بتایا گیا کہ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو، دیکھو کتنی یہ زبردست بات ہے. کائنات کے مالک کی تعریفیں اس کے اندر، اور عہد و پیمان ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری بندگی کرتے رہیں گے، تاکہ ساری قوموں کو پتہ چل جائے کہ ہم کسی اور کے پجاری نہیں ہیں، کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز نہیں پیش کرتے ہیں، واسطہ وسیلہ ہم نہیں دیتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں. اور یہی عہد و پیمان ہے. اور پھر اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اس میں گویا اشارہ ہے تمام انبیاء کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف. اور پھر یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. گویا چوٹ ماری گئی ان عیسائیوں کے اوپر کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، ہم تمہارے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے مالک سے فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں عیسائیوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا. جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اللہ کی توہین کی، اللہ کو گالیاں دی ہیں شرک کے ساتھ، شرک اللہ کو گالی ہے. اور پھر ان گمراہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یہودیوں کے اوپر، یا اللہ ان کے راستے کے اوپر ہمیں نہ چلانا. تو اس انداز سے ان تک تو یہ دعوت پہنچی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان یہ خود اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے. یہ سب سے بڑے یہ مسلمان ہیں جو اس سورہ فاتحہ کے انکاری ہیں اور اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر جو 10 محرم کے اوپر اس قوم نے کیا ہے، سورہ فاتحہ کا جو مذاق اڑایا ہے اور اس کے خلاف عقیدہ اپنایا ہے، اور نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی بجائے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چلے ہیں عملی طور کے اوپر. یہ قبر پرستی کا جو طوفان ان کے اندر آیا ہے، اسی کے اوپر لعنت بھیجی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین، انہوں نے قبروں کو، نیک لوگوں کی قبروں کو، اور اس کے بعد انبیاء کی قبروں کے سامنے جا کے انہوں نے سجدے کیے ہیں، وہاں جا کے رکوع کیے ہیں، وہاں جا کے فریادیں کی ہیں. ان کے اوپر لعنت اللہ کی اسی وجہ سے پڑی ہے. تو وہی کام جو یہ مسلمان کریں گے تو کیسے ان کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں پڑے گی؟ گویا ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ صحیح راستے کی طرف اب نہیں آ رہے. یہ اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں. بندوں کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدے جا کر کرتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دیکھو گھوڑے کے پجاری بن گئے. سارے بڑے بڑے افسر، انداز وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ، اس کے بعد صدر مملکت صاحب بھی جا کے اسی سبیلوں کو پی رہے ہیں، اور اسی سبیل کو گھوڑے پہلا پی رہا ہے. گھوڑا ایک جانور، اس کے شربت کو پہلے پیتا ہے. گویا اب گھوڑے نے جب منہ لگا دیا تو وہ سبیل کا کیا نہیں کیا، وہ شربت ایسا مقدس ہو گیا ہے. تو اللہ کے بندو یہ سب کچھ یہ قوم کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو سب و شتم کرتی ہے جنہوں نے تلواروں کی سائے کے نیچے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، جنہوں نے ایمان خالص کو آگے پھیلانے کے لیے اپنی زندگی دو پر لگائی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اللہ کے لیے نکلے ہیں. صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سارے کے سارے یہ بہترین دور نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس کے اوپر لعن تان کرتے ہیں. سارے لگے ہوئے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہے، چاہے صدر مملکت ہوں، چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے چیف آرمی ہوں، چاہے چیف جسٹس ہوں، چاہے یہ علماء ہوں، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، تقی عثمانی ہو، سارے کے سارے نشانہ بنا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، اور اس کے بعد اس صحابی کو جو کاتبے وہی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس گھرانے کے اوپر جس گھرانے نے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں. جب ان کا دور حکومت آیا 20 سال تک 2 مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، ایسا دور مسلمانوں کا گزرا ہے. اور رومی اور یہ دوسرے سارے اس طرح خوف زدہ تھے مسلمانوں سے. تو اللہ کے بندو یہ ایمان کا دور تھا، یہ طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے. اور آج ان کو سب و شتم کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے قبروں کے پجاری، یہ چادریں چڑھانے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ غیر اللہ کی سبیل کو پینے والے، دودھ کی سبیل ہے، یہ شربت ہے جی، یہ حلیم بانٹا جا رہا ہے، یہ مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی، یہ جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں، یا حسین یا عباس، اور اس طرح کے علم بلند کرتے ہیں. یہ کفر شرک ہے.
اور یہ نظر و نیاز، یہ غیر اللہ کی 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے سور کے گوشت سے زیادہ. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر یہ مردار اور یہ خون اور یہ سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، اشارہ کر دیا جائے کہ یہ دیگ ہے، بریانی ہے، زبردست پکی ہوئی ہے، لیکن یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے. فرمایا حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دو. ہاں خالص اللہ کی رضا کے لیے دو، پورا سال دو، جہاں کہیں دو، اللہ کے لیے غریبوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، برادری میں، تو یہ خالص اللہ کی رضا ہوگی، یہ ثواب کا کام ہے. لیکن اگر اس کے اوپر سبیل کے اوپر جس طرح پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے، اوپر لکھا جاتا ہے فی سبیل اللہ، یعنی جو مرضی اس پہ پیے، کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں، کوئی شکریہ بھی کسی کا ادا کر، یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے. اگر اللہ کا نام وہاں سے کاٹ کے وہاں حسین لکھ دو تو کیا بن گیا؟ یہ فی سبیل حسین ہو گئی. یہ شہید کربلا لکھ دو، یہ فی سبیل شہید کربلا ہو گئی. اور جس کا بھی نام اس کے آگے لکھ دو گے اسی کے نام کی ہو جائے گی، چاہے والد صاحب کا نام لکھ دو، چاہے دادا صاحب کا نام لکھ دو، چاہے عبد القادر جیلانی کا یا اس کے باپ کا، تو یہ ادھر چلی جائے گی. اللہ کے بندو، اسی کو کہا گیا ہے تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی دنیا کی کسی مشرک قوم نے اپنے شرک کو نہیں مانا ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ حق پرستوں کا کام ہے، ان کو بتائے، بالکل چڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ دیکھو یہ تم شرک کے اوپر ہو، اور تمہاری جو آج دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری جو تمہارے نام لکھ دی گئی ہے، اور یہودی تمہیں مارتا ہے، عیسائی تمہیں مارتا ہے، ہندو تمہیں مارتا ہے، گائے کا پیشاب پینے والا، وہ تو کیسے تمہیں نہیں مارے گا؟ وہ گائے کی پوجا کرنے والا اور تم گھوڑے کی پوجا کرنے والے ہو. بتاؤ کوئی فرق بتاؤ. وہ اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، تم اپنے معبود کو بابا کہتے ہو، لٹا کے پوجتے ہو. کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو اس ہندو میں اور آج کے مسلمان میں. پھر کہتے ہو مار پڑتی ہے، کشمیر کے اندر مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہے، اور وہاں فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے عربوں نے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، عربی ان کی زبان ہے، گردان بھی ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ان مقامات کے اوپر جا کے ایسے میوزک کے پروگرام کیے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ گزرتے تھے کہ یہاں اللہ کے عذاب آئے پچھلی قوموں کے اوپر. اور یہ ایسی جگہ ہیں جہاں رکنے کی جگہ نہیں ہے، سوائے وہ ایک کنواں تھا جہاں سے چلو جانوروں کو تھوڑا سا پانی پلا لو، اس کے علاوہ ذرا برابر یہاں رکنا نہیں ہے. اس جگہ انہوں نے بڑے بڑے میوزک شو کیے ہیں اور وہاں ڈانسنگ کی اور شرابیں پی ہیں. یہ کچھ ہوا اللہ کے بندو. یہ مسلمان کر رہے ہیں، غیروں کا کیا گلہ کیا جائے، دوسروں سے کیا کہا جائے. یہ چل پڑے ہیں اس راستے کے اوپر جو اللہ کا جو ہے یہ ناراض کرنے والا راستہ ہے، غضب جس کے اوپر ہوا تھا. اس انداز سے ذرا اس سورہ کو پڑھی، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی زبردست سورہ ہے، کتنی زبردست سورہ ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. کائنات کا وہ مالک ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا، کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے، خود اپنے آپ سے اس نے ڈیزائن کیا ہے. اور کیا زبردست وہ المصور ہے، زبردست رب ہے، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن ہے. اس وجہ سے تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے، تمہیں جلدی نہیں پکڑتا، ورنہ انسانوں تم اس بات کے پوری طرح مستحق ہو چکے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار موقع دے رہا ہے، بار بار یہ باتیں سنوا رہا ہے تمہیں، تاکہ تم اپنے آپ کو اس بربادی سے بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن یاد رکھنا اگر تم نے بات نہ مانی زندگی کے اندر، یہ زندگی کا آخری سانس آ گیا، تم ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے، توحید کی طرف نہ آئے، تو اس کے بعد وہ قہار، القہار اور الجبار بھی ہے، وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں. کہیں تو مالک قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے میں ضرور بالضرور انسانوں تم سے پوچھوں گا کہ یہ تم نے جھوٹ کہاں سے گڑے تھے. یہ اللہ کے علاوہ جو تم نے داتا بنائے، دستگیر بنائے، مشکل کشاف بنائے، حاجت روا بنائے، واسطے وسیلے اور یہ نظر و نیازیں اور یہ رکوع اور سجدے کہاں سے لے کر آ گئے ہو. اور ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا. تو ضرور بالضرور پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کڑا حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. فرمایا مالک یوم الدین، وہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا حاکم ہوگا. اس دن تمہارا کوئی بابا، کوئی حضرت تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ جو تمہیں سہارا ہے اور امید ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں وہ جا رہے ہوں گے اور پھول رحمت کے گریں گے، ہم وہ پھول اٹھاتے جائیں گے اور سارے وہاں پہنچے ہوں گے اور ہم سے بڑے خوش ہوں گے. مالک فرماتا ہے ابھی کہاں، آنے دو قیامت کا دن. کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین. یہ جتنے نیک لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جن کو آج پکارا جا رہا ہے. چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو جو تن پاک تھے، ان کو بھی پکارتی تھی، پہلی مشرک قوم اور آخری مشرک قوم بھی اسی انداز سے وہاں ہی پہنچی ہوئی ہے.
تو اس کے بعد جتنے بھی نیک لوگ پکارے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارا گیا، لات منات حبل کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب سے زیادہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا۔ مسجدوں تک کے اندر سے ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، یہ شرک ہے، اللہ کا مقابلہ ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پکارا گیا، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا، مشکل کشا ان کا نام پڑ گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عباس اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پکارا گیا ہے، جتنے نیک لوگ پکارے گئے ہیں، مالک فرماتا ہے آنے دو قیامت کا دن، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہیں کافر قرار دیں گے۔ آج تو نہیں مانتے ہو نا، کہتے ہیں ہمیں کافر کہا جا رہا ہے ہمیں، جب جو یہ نیک لوگ تمہیں کافر قرار دیں گے اس وقت تمہارے اوپر کیا، اس وقت تمہارے اوپر جب فرشتوں کی لعنت پڑے گی، اللہ کی لعنت پڑے گی، اس وقت تم واپس نہیں آ سکو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنتوں بھیجو گے کہ ذاکروں نے یہاں پہنچا دیا، ان مفتیوں نے، ان بڑے بڑے علماء نے، اور جو شرک کرنے والی دنیا دار تھے، ہم ان کو دیندار سمجھ رہے تھے، یہ تو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، یہ خالص دکاندار تھے، اجرتی تھی، یہ اذان نہیں دیتے تھے بغیر پیسے کے، یہ امامت نہیں کراتے تھے بغیر پیسے کی اجرت کے، یہ مسلکوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی سلفی تھا، چکڑالوی تھا، سروردی تھا، سب کچھ تھے، لیکن نہیں تھے تو صرف مسلم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تھا، جب انہوں نے اپنے عقیدے تبدیل کیے تو انہوں نے اپنے نام بھی تبدیل کر لیے۔ بہت اچھا ہوا انہوں نے نام تبدیل کیے، کیونکہ اگر عقیدے مشرکانہ رکھتے اور کہتے ہیں مسلم ہے تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا۔ انہوں نے اعلان کے ساتھ کہہ دیا کہ کہتے ہیں ہم ماشاء اللہ ہم دیوبندی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ان کو ماشاء اللہ کا معنی نہیں آتا ہے، یعنی جو اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تم دیوبندی بن گا، کیا اللہ چاہ رہا ہے کہ تم بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، یہودی اور قادیانی بنو؟ اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے تم مسلم بنو، اسی وجہ سے یہ دعوت تمہارے سامنے دی جائے گی۔ پورا قرآن اس دعوت سے بھرا ہوا ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے پورے قرآن کا۔ گویا اس دعا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رکھ دیا کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے، آدم علیہ السلام کا راستہ بھول ہو گئی، کس طرح اپنے مالک اور خالق کو براہ راست پکارا۔ یہ جو کہتے ہیں واسطے وسیلے کے ساتھ پکارا، خالص دروغ گو ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جھوٹی روایتوں کے اوپر، چاہے زکریا صاحب ہو، انہوں نے فضائل اعمال کے ذریعے جھوٹ کر دیا کہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مالک فرماتا ہے اس کائنات کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تمام انبیاء کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعائیں اور اس کے بعد ان کا وہ عقیدہ اور ان کی دعوت موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس قرآن کے اندر موجود ہے، پورا اخلاق اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اصحاب کہف کے عقیدے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ گویا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلو۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا، مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے بعد انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی بجائے تم نے صوفیوں کا راستہ اختیار کیا، جو عرس اور میلے کرنے والے تھے، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے، وحدت الوجودیے، ان کے عقیدوں پر چل پڑے، وحدت الشہودیے، حلولیے، ان کے عقیدوں پر، اور یہ اعلیٰ حضرت ہے نور بھی نور اللہ والے، کتنا کفر و شرک انہوں نے پھیلایا۔ حضرت اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، سارے کے سارے ایک ہی چیز کو پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، اسے کہتے ہیں شرک۔ کہاں سے آ گیا؟ شرک اور کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو شرک تو آئے گا، مشرک تو بنو گے۔ اور ہمیں اب اتنا بھی نہیں کہنے کا حق ہے کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سورۃ العصر کے اوپر عمل کریں، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں جب تک کوئی مومن نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بندو، یہی سورہ فاتحہ ہے، پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ اس کی اگر کھول کے آپ بیان کرو گے کہ دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی سادہ بات ہے کہ اللہ ہم تیری اور دعا اللہ کی سکھائی ہوئی، اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کیا ہے، اللہ کی سکھائی دعا ہے۔ یہ بات یہ نقطہ قابل غور ہے کہ زور دیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، کتنا ان کا بڑا نام ہے، دیوبندیوں کے پہلے فارغ التحصیل ہیں، لکھتے ہیں اس کے حاشیے میں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے سورہ زمر کی اس آیت کی تشریح جہاں اللہ کہتا ہے نبی میرے بندوں کو کہو، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو کہو۔ کس طرح انہوں نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کا معنی مفہوم بدلی کر دیا انہوں نے، اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی ہے، اللہ کے بندوں اس طرح انہوں نے قرآن کو بدلی کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا۔ جب ہم اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پوری طرح یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے
یا اللہ ان صوفیوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا، ان گمراہ یہودیوں عیسائیوں اور انہوں نے جن مسلک پرستوں بریلویوں اہل حدیثوں کے راستے پر یا اللہ نہ چلانا، گمراہ لوگوں جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور نہ ان کے لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے راستے پر جو راستہ گم ہو گئے اور ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بہک گئے، جہنم کے عقائد بن گئے۔ اس طریقے سے یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور آخر میں آمین کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، یہ مومن کی سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرو اللہ کے بندو۔ یہ دو راستے اللہ نے دکھا دیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، وہ اسی کو کئی دفعہ پیش کہتے ہیں تمام انبیاء نے جناب یہ وہ کیا انصاف کی وہ تحریک اٹھائی تھی، وہ انصاف یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہ بنو۔ سب سے پہلا انصاف تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہ کرو۔ تم یہ کر رہے ہو، تم نیک لوگوں کے راستے پر نہیں چل رہے ہو، تم تو گمراہوں کے راستے کے اوپر چل رہے ہو، ساری قوم چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ذلت اور خواری ان کے اوپر ہے۔ آج اگر یہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کرے، صوفیوں کے راستہ چھوڑو، بریلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں اور مسلک پرستوں اور جمہوریت کا راستہ، یہ شیطانوں کا راستہ ہے۔ اللہ کے بندو ایمان کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو، پھر دیکھنا کیسے خیر و برکت آئے گی اور تمہارے قرضے کیا اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے کے آتے میرے اوپر اور ڈر کر زندگی بسر کرتے، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتا ان کے اوپر۔ بتاؤ اللہ کے اوپر کیا یہ وعدہ جھوٹا ہے؟ کہ مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، تم سر بلند رکھے جاؤ گے، تمہیں عزت سے نوازا جائے گا۔ بتاؤ اللہ کے بندو یہ جھوٹا وعدہ ہے یا صرف تسلی دینے کے لیے ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ان مولویوں اور پیروں نے اور صوفیوں نے، ان مسلک پرستوں نے اور ان گمراہ قسم کے سیاسی لیڈروں نے سارے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن سے اعتماد اٹھا دیا ہے، اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وعدے صرف تسلی دینے کے لیے تھی۔ اللہ کے بندو یہ تسلی دینے کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی آپ مومن بنو اور گراؤ ان بتوں کو، ان مزاروں کو، ان مندروں کو جو راستے میں حائل ہیں، جنہوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے، ان واسطوں وسیلوں کو، نظروں نیازوں کو اور اس گھوڑوں کو، اور یہ جو بابا ہیں حضرات، یہ سارے اللہ کی رحمت کو روکے ہوئے ہیں۔ ان سے پیچھے ہٹو، ان کی بندگی نہیں کرنی ہے، اور بندگی کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ، یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ۔ یہ دعا مانگتے تو ہو لیکن غور نہیں کرتے ہو۔ دعا اللہ سے یہ مانگ رہے یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چل، اور چلتے ہیں لانتیوں کے راستے کے اوپر۔ تو اس کے بعد اگر کسی کو شک ہے تو پچھلے دنوں کے اندر محرم میں جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہوا ہے، خبریں ایسے خبریں دی جا رہی ہیں، اندازہ لگائیے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ کہ یہ جلوس نکلے ہیں ایک شہر سے، پتہ نہیں 100-200 جلوس نکلے ہیں۔ یہ جلوس ایمان کا نکالا ہے تم نے، ایمان خالص کا جلوس نکال دیا تم نے۔ اور ابھی اگلے مہینے جو ایک اور گھوڑا نکلے گا سنیوں کا، شیعوں کا گھوڑا تو آپ نے دیکھ لیا ہے، ذرا سنیوں کا گھوڑا جو نکلے گا گنبد کی شکل میں، یہ اٹھا کے پھیریں گے گلیوں کے اندر، یہ سبز رنگ کا گنبد جن کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ گنبد بنانے والے، یہ قبروں کو پکا کرنے والے، یہ ایسے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی تھی، وہی سارا کام کریں گے۔ ایک سے ایک ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی ان کے بڑے کی کوئی نہ کوئی ایسی بندگی کا انداز ہوتا ہے، اور جس مہینے میں کوئی یہ شوق پورا نہ کرے، کہتے ہیں خالی مہینہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا وہ یہ لطف نہیں آیا ہے، یہ خالی ہے۔ پھر انتظار کرتے ہیں 11ویں والا اور کبھی محرم کا، اور یہ سارا پہلا اسلامی مہینہ اندازہ لگاؤ، اپنے آپ کو مار مار کے پیٹ کے، اور سارے لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے، توحید کا مذاق اڑانا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے بندوں وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، بالکل اسی انداز سے جس طرح نبی علیہ السلام نے جب بت توڑے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بت کو توڑنے کا جب معاملہ ہے، 5 ڈالتے ہوئے دکھائے گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی توڑا اور کہا کہ ان ظالموں نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے، وہ کبھی ایسے نہیں تھے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کبھی اس طرح کے یہ باتیں کرنے والے نہیں تھے، وہ خالص اللہ کے بندگی کرنے والے تھے، اور مشکل مصیبتوں کے اندر ان کی زندگیاں گزری ہیں، اور اللہ ہی کو پکارتے تھے، کبھی انہوں نے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا، یا رسول مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ تعلیم ہے نیک لوگوں کی میرے بھائیو، یہ ہے ان کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک کی چیز ہے، اور یہ ہمیشہ کی بربادی کے ساتھ تمہیں ملا دے گی، واپس نہیں آ سکو گے۔ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے، اور اس قرآن جیسی کتاب جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ اللہ کے بندو، اور بالکل نہ وسائل کی طرف کبھی دیکھنا، نہ تعداد کی طرف کبھی دیکھنا۔ جو ان چیزوں کی طرف دیکھے گا وہ ایمان خالص کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا مالک جب ہمارے ساتھ ہے، بتاؤ پھر کیا ہے؟ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے،
پھر کوئی قوم تمہارے اوپر غلبہ پانے والی نہیں ہے، اور اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو تمہارا حمایتی ہو۔ اس نقطے کو انسان سمجھ جائے گا جب انشاءاللہ دیکھو کیسے خیر آ جائے گی۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔